السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کو حالت صحت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں پہنچایا ہے، اس بات کی مبارکباد قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں دعائیں کیجیے، التجا کیجیے۔ امت مسلمہ انتہائی مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ اپنی خاص دعاؤں میں ان مسلمانوں کا خیال رکھیے جو انتہائی پریشان ہیں، ستائے جا رہے ہیں صرف ایمان کی وجہ سے۔ حضرات گرامی، رمضان کا مہینہ بہت ہی برکتوں کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں رہتی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے اس رمضان سے جو چیزیں یا جو باتیں حاصل کی جانی چاہیے اس کا تذکرہ کیا تھا، 4 باتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ ایک تقوی، دوسری مغفرت، تیسری رحم، تیسرا صبر اور چوتھا شکر۔ یہ 4 چیزیں اگر رمضان المبارک سے حاصل نہیں ہوئی تو پھر ہم نے اس رمضان کو ضائع کر دیا۔ رمضان گزر گیا، آدمی کی مغفرت نہیں ہوئی، انتہائی بدبختی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس یہ بات ناقابل قبول ہے کہ ایک مومن اور مسلمان بندے کو زندگی میں رمضان میسر آ جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ یہ جسٹ انتھنکیبل ہے۔ دوسرا، رمضان کے مہینے میں تقوی حاصل کرنا، اللہ کا خوف دل میں بٹھانا، اس خوف کی وجہ سے برائیوں سے بچنا۔ تیسرا، یہ پورا مہینہ صبر کی ٹریننگ ہے۔ صبر غلام قوموں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ غلام قومیں تو رونے دھونے چیخنے پکارنے کے لیے دنیا میں زندگی گزارتی ہیں، شکایت شکوے کرنے کے لیے۔ جو امام امتیں ہوتی ہیں، امام قومیں ہوتی ہیں، وہ ہر منزل کو صبر کے ساتھ طے کرتی ہیں۔ تکالیف کی وادی سے گزریں،
یا مشکلات کے خارزار سے چلیں، صبر کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ صبر سے گزرتے ہیں، یہ غالب اور امام امتوں کی پہچان ہے، اور وہ صبر رمضان المبارک سکھاتا ہے۔ پورا 1 مہینہ اس صبر کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ پھر شکر گزاری، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری، یہ عذاب سے روکنے والی چیز ہے۔ اگر جو آدمی انڈیویجولی ناشکرا ہے یا کوئی قوم ناشکری ہے تو اس پہ عذاب لازمی آنے والا ہے۔ انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب صرف ناشکرے لوگوں کو دیا ہے، شکر گزاروں کو بچایا ہے، ناشکروں پہ عذاب نازل کیا ہے۔ تو یہ 4 باتیں میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج مزید 4 کا تذکرہ کروں گا۔ ان 4 باتوں کو بھی اس رمضان میں آپ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی، آپ دنیا و آخرت میں ترقی کریں گے۔ 5ویں بات جو رمضان المبارک سے ہمیں ملتی ہے وہ ہے مواسات۔ جیسے آپ نے 4، 4:30 یا 5 بجے آپ نے سحری کی، اب تقریباً 1:15 بجنے والا ہے، بھوک لگ رہی ہے، ہلکی سی بھوک شروع ہو جاتی ہے، یہ بھوک میں تھوڑی سی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ نہیں دیکھنا کہ گھڑی دیکھ کے بس افطار کا انتظام کریں، کہاں کی حلیم اچھی ہے، اس قریب کی مسجد میں جا کے افطار کرنے کا پروگرام بنائیں، یہ نہیں ہے۔ یہ سوچیں کہ کتنے غریب ہوں گے، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، ایسی بھوک لے کے اٹھتے ہیں اور ایسی بھوک لے کے سوتے ہیں۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں ایمپتھی۔ میں جن حالات کا شکار ہوں، دنیا میں ایسے حالات کا شکار ہیں، مجھے آپشن ہے، اللہ کے حکم سے میں یہ کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میں ان حالات سے دوچار ہوا ہوں۔ لیکن عام زندگی میں کئی لوگ ایسے ہیں، کئی مسلمان ایسے ہیں، حالات کی مجبوری کی وجہ سے ایسے مشکل حالات کا شکار ہو گئے۔ مجھے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ان کے بھوک کا سامان کرنا چاہیے، ان کی غربت کو ختم کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ رمضان کا یہ اہم ترین میسیج ہے۔ آپ کو بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مصیبت نہیں لادا ہے، بلکہ توجہ دلانے کے لیے کہ آپ ہی کی بستیوں میں ایسے کئی لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بلک رہے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ اب تمہارا کیسا حال ہے بھوک سے، ان بچوں کا بھی ویسی حال ہوتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ دوستو حلیم کھا کے ڈکارنے کا مہینہ نہیں ہے۔ ان غریبوں کی طرف، ان مجبوروں کی طرف نگاہ اٹھا کر ان کی پریشانی کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مساوات کا مہینہ ہے، ایمپتھی کا مہینہ ہے، لوگوں کی مشکلات کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ یہ ہم نے اپنی بدبختی سے رمضان کو ایسے بنا لیا کہ 8-10 گھنٹے تھوڑی سی مصیبت کے بعد بس کھانے ہی کھانے، کھانے ہی کھانے، اور اتنا کھا رہے ہیں کہ سحر کی بھی ضرورت نہیں پیش آ رہی، بولے بہت کھا لیا اب سحر نہیں کھا، تھوڑا پانی پی لوں گا بس۔
ایمپتی دو طرح کی ایمپتی ہوتی ہے۔ ایمپتی مطلب لوگوں کی مجبوری کو سمجھنا اور غم خواری کرنا، ان کی مشکل کو دور کرنا۔ ایک یہ کہ اپنے پاس کچھ خوشحالی وافر ہے، اللہ نے دیا ہے، اس میں سے لوگوں کو دے دینا، لوگوں کی غربت دور کرنا، لوگوں کی بھوک کا سامان کرنا، خوشحالی ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس نہیں ہوتا، اپنی ہی ضرورت کے لیے ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی نیکی کا یا نیکی کی بلندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی مجبوری پہ سامنے والے بھائی کی مجبوری کو فوق دی جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ میسج دیتا ہے۔ 200 کروڑ لوگ جو دنیا میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ یہ میسج دیتا ہے، یہ ایمپتائز کرنے کا مہینہ ہے۔ ایمپتی یہ لوگوں کے لیے اپنی مجبوری پہ لوگوں کی مجبوری کو فوقیت دے دینا، ترجیح دے دینا۔ یہ رمضان نے جن صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، ان کی زندگی کے ایک عمل بتاتا۔ ہم تو رمضان کو حلیموں کی دیگوں کا مہینہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہماری شخصیتوں میں کوئی نکھار نہیں ہے، ہماری شخصیتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ کوالٹی رمضان ہمارے اندر پیدا نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا کانسیپٹ ہی الگ ہے۔ ایک مصیبت ہے، گزر رہے ہیں، اور وہ مصیبت افطار کے وقت ختم ہو جائے گی تو بے دھڑک جو کھانا ہے کھا لو، یہ ہمارا تصور ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ جو لیڈرشپ کوالٹی پیدا کرتا ہے، اپنی مجبوری پر دوسروں کی مجبوریوں کو فوقیت دیتا ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگی سے ملتا ہے کہ رمضان نے ان کی ایسی تربیت کی تھی۔ یرموک کا میدان ہے، جنگ یرموک بڑی مشہور جنگ ہے، جس جنگ میں کامیابی کے بعد مسلمان سپر پاور بن گئے تھے ساری دنیا میں۔ ایک دن سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے قریب 3 صحابہ، حارث بن ہشام، اکرمہ بن ابی جہل اور عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں جان کنی کے عالم میں جسم سے خون نکل گیا ہے، تھوڑی دور پہ گر گئے۔ ہم تھوڑی دور پہ دیگیں گرم کر رہے ہیں۔ یہ رمضان نے ان کو اس منزل پہ پہنچایا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا ایسا نذرانہ پیش کر، ابھی جان نہیں گئی ہے، تھوڑی دور پر 3 جسم خون آلود انتہائی کمزور ہو کر پڑے ہوئے۔ حضرت حارث بن ہشام نے کہا، مجھے پانی دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ پانی پلانے والے نے مشکیزہ لے کر حارث بن ہشام کے پاس پہنچا۔ اتنے میں اکرمہ بن ابی جہل کی آواز آئی، مجھے پیاس لگ رہی ہے، حلق کانٹا بن گیا ہے، تھوڑا سا پانی پلاؤ۔ حارث بن ہشام نے کہا، میرا بھائی زیادہ ضرورت مند ہے، پہلے اسے پلا دو۔ موت کے وقت
پورا جسم ایک خطرہ پانی کا مطالبہ کرتا ہے. ایک خطرہ حلق میں اتر جائے تو حلق کچھ ٹھیک ہو جائے، بہتر ہو جائے. اس موقع پہ، اس اہم ترین ضرورت کے موقع پہ نہیں، میرا بھائی زیادہ پیاسا لگ رہا ہے، اس کو پانی پلا دو. اکرمہ بن ابی جہل کے پاس جب ساقی مشکیزہ لے کے پہنچا، حشام بن ابی ربیعہ کی آواز آئی، پانی پانی، مجھے پانی پلا دو. اکرمہ نے کہا کہ میرے بھائی کو پہلے پلا دو، وہ زیادہ پیسہ لگتا ہے مجھ سے زیادہ. پانی پلانے والا جب حشام عیاش بن ابی ربیعہ کے قریب پہنچا تو سانس رک گئی تھی، جان آفرین کے حوالے ہو گئی تھی. دوڑتا ہوا حضرت حارث کے پاس آیا. وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے تھے. پھر اکرمہ کے پاس آئے. اکرمہ کی جان بھی اللہ کے پاس پہنچ چکی تھی. رمضان یہ ایمپتھی سکھاتا ہے. مجھے نہیں، میرا بھائی زیادہ پیسہ لگتا ہے، پہلے اسے پانی پلا دو. حالانکہ مجھے ایک ایک خطرے کی ضرورت ہے پانی کی، نہیں، میرا بھائی مانگ رہا ہے، اس سے پہلے پلا دو. رمضان نے وہ صفت پیدا کی اور وہی رمضان سے ہم گزر رہے ہیں. یہ کیسا رمضان ہمارا گزر رہا ہے. بھوک کے وقت تصور نہیں کہ کوئی اور بھوکا ہوگا. بھوک کے بس سے تصور کے بس تھوڑی دیر کے بعد ہم کو حلیم کھا لینا ہے. یہ ہمارا تصور. حضرت گرامی، رمضان کریم مسلم قوم کو دنیا کے اعلیٰ ترین صفت پہ پہنچا دیا. اعلیٰ ترین. یہ تو ایک ہے. ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ اپنی مجبوری پہ لوگوں کی مجبوریوں کو فوقیت دینا. ایک دوسری وجہ بھی ہے، اور وہ خاص کر اہل ایمان کو وہ سبق سکھایا گیا کہ اس وجہ سے بھی تم کو غریبوں کا خیال کرنا ہے. ایک اور واقعہ سنیے. اس رمضان میں جو قرآن مجید نازل کی، جس قرآن مجید نے جن لوگوں کی تربیت کی وہ ایسے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت عمیر بن سعد، بہت جید صحابی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حمص کا گورنر بنایا. کچھ دن کی گورنری کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، میں آ جانا چاہتا ہوں. وہ آ گئے. آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ میں مدینے کے قریب جو گاؤں ہے، بستی ہے، وہاں پہ رہ جاؤں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. دیکھیے حکومت کرنے کا جو انداز ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے کہ حضرت عمیر بن سعد کا کچھ سینسر کرنا چاہیے. کہیں حمص کی گورنری میں بہت زیادہ مان لے کے خاموشی تو نہیں، خاموشی سے آ کے اس گاؤں میں بہترین زندگی تو نہیں گزار رہا. آج کل ملینز اینڈ بلینز آف روپیوں کے گھپلے گھوٹالے ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھ نہیں ہے. اس لیے کہ سب سے ٹاپ حکمران سے لے کے نیچے تک وہی ہو گئے. حضرت عمر فاروق کو یہ خیال آیا کہ یہ اپنی طرف سے ریزائن کر کے آئے ہیں، شاید وہاں گورنری کے زمانے میں بہت زیادہ مال کما کر
اب آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی تھوڑی سی تفتیش کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک اور صحابی حضرت حارث بن ابی امیہ کو 1000 دینار کی ایک تھیلی دی، کہا کہ جاؤ عمیر بن سعد سے ملاقات کرو، اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اسے دے دینا، نہیں تو واپس آ جانا۔ حضرت حارث اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، سلام کیا، پوچھا کہ میں مدینے سے آیا ہوں، مدینے کی حال چال بیان کی، پھر ان کے گھر میں قیام کیے، ایک دن قیام کیا، ایک روٹی لا کے انہیں دی گئی، وہ ایک روٹی کھا لیے، دوسرے دن قیام کیا، وہ روٹی کھا لیے، تیسرے دن قیام کیا، پھر روٹی پیش کی گئی، وہ روٹی کھا لیے۔ مسجد میں جب نماز کے لیے گئے تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی کس آدمی کے پاس تو مہمان بنے ہوئے ہو، ان کے پاس روز کھانے کے لیے ایک ہی روٹی ہوتی ہے اور وہ روٹی تم کو پیش کر دی جا رہی ہے، 3 دن سے بھوکے ہیں، کہکش کھا کے گر جائیں گے، اس ایک روٹی کے لیے تم بھی انہی کے پاس ہو۔ تو بڑی ندامت ہوئی اور سیدھے گھر آئے، کہا کہ دیکھو یہ تھیلی ہے، اس میں دینار ہے، امیر المومنین نے آپ کے لیے یہ دیا ہے، دے کے واپس مدینہ آ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عمیر نے میں نے جو دینار دی تو اس کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بس میں دے دیا اور آپ کے پاس آ گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر بن سعد کو طلب کیا، پوچھا کہ میں نے ایک تھیلی تم کو بھیجی تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ امیر المومنین جب آپ نے مجھے دے دی ہے تو پوچھتے کیوں ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اشتیاق ہے کہ تم نے اس کا کیا کیا؟ بولے امیر المومنین میں نے ان درہموں کو اس دن کے لیے جمع کر دیا ہے جہاں مال کام آتا ہے نہ اولاد کام آتی ہے، میں نے وہاں کے لیے ان پوری تھیلی کو جمع کر دیا ہے۔ یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار رونے لگے۔ آج لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ہمارے، لیکن وہاں جہاں پہ نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے، وہاں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ رمضان آ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی شادی لاکھوں کی کرتے ہیں، گھر کا ڈیزائنر جو ہے ڈیکوریشن لاکھوں کا ہوتا ہے، وہاں پہ انتہائی مشکل حالت میں روز ایک روٹی، اچانک 1000 درہم آ گئے، بولے نہیں یہاں سے زیادہ وہاں مجھے ضرورت ہوگی، وہاں کے لیے میں خرچ کر دوں گا۔ یہ رمضان کی تربیت ہے۔ ہمارا رمضان ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ اگر وہ کیفیت جو ہمارے پاس اموال ہیں، یہ حلیم اور دہی بڑوں کے لیے نہیں بلکہ اس دن کے لیے جمع کر دیے جائیں جہاں پہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، یہ رمضان کا تصور ہے۔ ایمپتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان انفاق کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا تو انفاق کی کیفیت یعنی لوگوں کو پیسے دینے کی کیفیت میں ایسا اضافہ ہو جاتا تھا کہ رمضان کے غیر رمضان میں ایک آندھی چل رہی تھی
اور جب رمضان آتے ہی وہ طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ حضرت گرامی، رمضان کی ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ یہ ہماری ٹریننگ کے لیے آیا ہے، اور ٹریننگ میں سب سے اہم ترین بات ایمپتھی ہوتی ہے۔ ایمپتھی کا مطلب لوگوں کی پریشانیوں کو پہچاننا، لوگوں کی مجبوریوں کو پہچاننا، ان کی مجبوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ امام امتوں کی بہت بلند ترین صفت ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگ دنیا میں نام حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے۔ دوسری جو صفت ہے رمضان مبارک کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا ہونی ہے، اگر وہ صفت ہمارے اندر پیدا نہ ہوئی تو رمضان ویسٹ۔ وہ صفت ہے برائیوں سے کراہیت۔ ایسا مزاج بن جانا، آدمی کا مزاج بن جانا کہ وہ برائیوں سے نفرت کرنے لگے اور نیکیوں کی طرف رغبت کرنے لگے۔ یہ مزاج بننا ہے۔ عید کا چاند دیکھتے ہی فوری بازاروں میں نہیں، میرے اندر کیا نیکیوں کی رغبت بڑھ گئی ہے، کیا برائیوں سے کراہیت، نفرت میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے۔ اگر یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو وہ ہے ویسٹڈ ٹوٹل رمضان۔ 30 دن کا رمضان میرا ختم ہو گیا، کیوں میں معاشرے کی غلطیوں کو بھی برداشت کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو مومن بھی کہہ رہا ہوں، اور میرے دل میں ان گناہوں سے، ان گناہوں سے، ان برے کاموں سے کوئی نفرت بھی نہیں ہے۔ چلو چلتا ہے، اٹس آل ان دا گیم۔ نہیں، رمضان کی بہت اہم ترین جو چیز، رمضان سے جو اہم ترین چیز حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا مزاج بدل جانا چاہیے۔ رمضان سے پہلے جو مزاج تھا، گناہوں کو برداشت کر لینا، گناہوں کو خوش دلی سے دیکھنا، وہ نہیں، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جانا، نیکیوں کی طرف رغبت ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کا تذکرہ کرتے فرمایا، پوری صفات سورہ مومنون میں بیان فرمائی، اس کے 2 آیتیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راغبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندے ہیں جو ہمیشہ ان کے جو بھی وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ ارے میں آج 35 ایئرس کا جوان ہوں، نو اللہ کی طرف جا رہا ہوں میں۔ ارے میں 60 کا بوڑھا ہوں، اللہ کی طرف اگلا قدم جا رہا ہے۔ بس کانپتے رہتے ہیں۔ یہ رمضان دل کے اندر وہ کپ کپی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الذین یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکیوں میں تیز گامی بتاتے ہیں۔ دے آر ویری فاسٹ، بہت فاسٹ ہوتے ہیں نیکیاں کرنے میں۔ ہمارے پاس فاسٹنس جو ہے دنیا کے لیے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں، رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ تم پہ سایہ فگن ہے، تمہارے مزاج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہارا فاسٹنس، زندگی کا جو فاسٹنس ہے وہ نیکیوں کی طرف ہونا چاہیے۔
برائیوں سے تمہارے دل میں انتہائی کراہیت ہونی چاہیے، برائی کو دیکھ کے تمہارا دل کڑھنا چاہیے۔ دوست اگر کوئی برائی میں ملوث ہے تو دوست کو روکنا چاہیے۔ اگر یہ مزاج تبدیل نہیں ہوا، ہم اصل میں اس رمضان کو وہ ٹریننگ کا مہینہ نہیں سمجھتے نا، ایک بوجھ ہے آ گیا اتار دینا ہے، ختم۔ اس رمضان نے صحابہ کرام کے مزاج کو جو تبدیل کیا، ان کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف بہت تیزی سے آتے تھے اور گناہوں سے بے انتہا نفرت کرتے تھے، گناہوں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ تیسری بات جو اس رمضان سے حاصل ہونی ہے، اگر وہ حاصل نہ ہوئی تو رمضان ویسٹ ہو گیا۔ والد تو والدہ بولیں گے بچہ روزہ رکھا، سحری کرا، اس کے لیے افطار کا انتظام ہوا، عزیزہ میں جا کے تراویح بھی پڑھا، آخری دہے میں تہجد بھی پڑھا، بولو خاندان میں تھوڑی سی شہرت ہو جاتی، دو صحبہ میں تھوڑی سی بات پھیل جاتی کہ عزیزہ میں پڑھ رہا بہن، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسری اہم ترین بات یہ ہے، قرآن سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ رمضان جو مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ انسانوں کی ہدایت کا کلام ہے اور تم اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، اس عظیم الشان کتاب جو اللہ نے عرش سے اپنے نبی کے قلب پہ اتارا ہے، اس کے تم وارث ہو۔ اس قرآن سے تمہارا کیا ریلیشن ہے؟ پورے ایک مہینے میں تم نے کیا ریلیشن اس قرآن سے پیدا کیا؟ کیا اس کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا اس کو سمجھتے ہو؟ کیا اس کے حقوق ادا کرتے ہو؟ اس قرآن کے مطابق کیا تم زندگی گزارتے ہو؟ کیا اس قرآن کو زمین پہ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ نہیں، رمضان آ گیا اور چلا گیا، وہ عظیم الشان مہینہ جس نے پوری دنیا کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا، دنیا کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دیا، اور وہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہی اندھیرے، اس لیے کہ ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کی تلاوت سے اس کی تلاوت کی طرف ہماری رغبت ہے، نہ اسے جاننا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، کسی کی موت ہو جائے تو منتر کی طرح اسے پڑھ لیں، قسم لینے کے لیے فوری قرآن اٹھا لیں، قرآن کی قسم میں لینے والا بھائی، یہ نہیں ہے، بہت بری بات ہے۔ رمضان گزر جائے اور قرآن سے تعلق پیدا نہ ہو، بہت ہی برا حال ہے۔ دیکھیے، یہ قرآن مجید آدمی کی اگر اس قرآن مجید سے لنک آدمی کا کمزور ہو گیا تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ ہستی جس نے قرآن نازل کی وہ آگاہ کر رہا ہے، دیکھو ظالموں سنو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔
قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا نسیتها فكذلك اليوم تنسى ومن اعرض عن ذکری، جو کوئی میری اس ذکر سے یعنی قرآن مجید سے، اس سے پہلے کہ اگر آپ آیتیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے کہتے ہیں کہ جب میری طرف سے کوئی ہدایت نازل ہو اس کے بعد اس کا تذکرہ ہے. جو کوئی میری اس کتاب سے منہ مڑے گا، نہ اسے پڑھے گا، نہ اسے سمجھے گا، نہ اس پہ عمل کرے گا، اس کے پیغام کو پہنچائے گا، یعنی ہمارا تو یہی حال ہے. کتنے دن ہوا اس قرآن کو کھولے ہوئے بھائیوں، رمضان میں بھی تھوڑا سا پڑھ لیے رکھ دیے، زندگی میں اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی دنیاوی زندگی تنگ و بند ہو جائے گی. آپ بولیں گے یار میرا تو زبردست کاروبار چل رہا، بینک بیلنس ہے، میری زندگی تنگ و بند، میں تو قرآن تو پڑھتے ہی نہیں. ارے ظالم وہ نہیں، اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ صبح دھک دھک، شام میں دھک دھک ہے نہیں ہے؟ صبح دھک دھک، شام میں دھک دھک نہیں ہے. گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے مسلمانوں کے، لاکھوں مسلمانوں کے کتنے بزنس آنن فانن میں ختم ہو گئے. آنن فانن میں یہ معیشتاً ضنکا ہے. تمہارا چین ختم ہو جائے گا، تمہارا سکون ختم ہو جائے گا. بینک بیلنس تو رہے گا لیکن سکون کی زندگی میسر نہیں رہے گی. ڈاکٹروں کے بلز ہوں گے لاکھوں کے، دواخانوں میں بل پے کرنا پڑے گا لیکن سکون نہیں ملے گا. کیوں؟ تم نے اس قرآن مجید سے ناطا توڑ دیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مجید شفا ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے. اس رحمت کو ہم نے چھوڑ دیا، دنیا کی زندگی تنگ و بند ہے، زندگی میں ویرانی آ گئی، گھروں میں اندھیرے، ویرانیاں چھا گئی. کوئی باپ آج خوش نہیں ہے، کوئی ماں آج خوش نہیں ہے، کوئی گھر کا ولی گھر سے خوش نہیں ہے. اس لیے کہ گھر میں نہ قرآن پڑھا جاتا ہے نہ اس کو سمجھا جاتا ہے. چلو ٹھیک ہے، دنیا گزر گئی، تھوڑی سی مشکل میں گزر گئی. آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. کیا سیل فونہ دیکھتا تھا بھائی، دن میں 100 ریلاں دیکھتے رہتا تھا، 100 ہنڈریڈس آف ریلز، لیکن آج اندھا ہوا. پوچھتا ہے قال ربی لم حشرتنی اعمی، مالک آج قیامت میں تو اندھا کیوں اٹھایا میرے مولا؟ وقت کنت بصیرا، دنیا میں آنکھوں والا تھا اور کتنے شوق سے سیل فون دیکھتا تھا، کتنے شوق سے میں دنیا میں وہ چیزیں دیکھتا تھا جس سے میرا نفس خوش ہوتا تھا. مالک آپ اندھا کیوں اٹھایا میرے مولا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں. قال كذلك اتتك آیاتنا، ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں. فنسیتها، تو نے اس آیتوں کو بھلا دیا، اس کی خرید تک نہیں گیا، نہ کھولا، نہ قرآن، نہ پڑھا. آج تو بھی ویسے ہی بھلا دیا جا رہا ہے. تو میری کتاب کو بھلاتا ہے، میں آج تجھے بھلاتا ہوں. اندھے جا. یہ پورے اندھے بن کے اٹھنے والے ہیں. ارے عزیز ہمیں نماز پڑھے تھے نا عمل صاحب، آپ آج اندھے دکھ رہے ہیں. قرآن نہیں پڑھتا تھا بھائی.
ارے روزے رہتے تھے نا اتنے روزے، قرآن نہیں پڑھتا تھا بھائی زندگی میں۔ یہ دنیا میں اگر 20 25 40 سال کی زندگی میں اگر کوئی آدمی اندھا ہو گیا کتنی مشکل ہوتی، وہاں تو لائف ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اندھا ہے۔ تعلق پیدا کرو قرآن سے، کتنی مشکلیں ہیں زندگیوں میں۔ 30 32 سال کے بچے ہیں، والدین کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں شادی لیٹ ہو رہی؟ نوکری نہیں ہے۔ بچیاں سینے پہ بیٹھی ہوئی ہیں 32 32 سال کی، کیوں؟ کبھی گھر میں قرآن پڑھا؟ دیکھو، جائزہ لو اپنا، گھر کے ماحول کو قرآن سے اپنے منور کیا، اللہ کی رحمتوں کو بلایا۔ شادی ہوتے ہی بچیاں 6 مہینے کے اندر گھر آ جا رہی ہیں۔ ارے 40 لاکھ کی شاندار شادی کرا بھائی، 6 مہینے میں بچی آ گئی گھر۔ 40 لاکھ تو خرچ کیا کہ گھر میں تو نے قرآن پڑھا؟ کہ تیری بیوی قرآن پڑھی؟ کہ قرآن کو سمجھنے کی کوئی محفل سجائی گھر میں؟ یہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے غفلت کی اس کتاب کے ساتھ تو بہت ہی برا حشر ہونے والا ہے۔ حضرت گرامی ایک اور آیت، اللہ ہم تمام کو بچائے۔ قیامت میں آخری سہارا اللہ کے نبی ہیں، ہم گناہ گاروں کے، بس وہ دیکھ لیں اور اللہ سے کہہ دیں مالک اس کو معاف کر دے، میں اس کی شفاعت کر رہا ہوں۔ مومنین کا، اہل ایمان کا آخری سہارا اللہ کے نبی، اور دل پورا مطمئن اس بات پر، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی ہماری شفاعت کر دیں گے قیامت میں۔ لیکن وہی اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اللہ کے دربار میں اللہ کا نبی شکایت کرے گا اپنی قوم کی، مالک یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو بے معنی سمجھ کے زندگی سے نکال دیا۔ میرے مولا پوری زندگی اس نے گزار دی لیکن اس نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ وہ ظالم ہے جس کو آپ نے اس قرآن کا وارث بنایا، اور میں نے ایک ایک لفظ زیر و زبر کے ساتھ اس قوم تک پہنچایا، لیکن یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے اس قرآن کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اسے بے معنی سمجھ کے مسترد کر دیا ہے۔ کیا حال ہوگا؟ ایک بچہ، ماں اس کا آخری سہارا ہوتی، ماں بھی اٹھا کے پھینک دے تو پھر کیا حال ہو جائے گا؟ ذرا سوچئے، رمضان کے ان لمحات میں سوچئے کہ ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے۔ اسے پڑھیے، اس کی تلاوت کیجئے۔ عمر کے کسی حصے میں بھی اگر قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، سیکھیے، لیکن پڑھیے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ آخری بات 1 منٹ میں آپ رکھ دوں، چوتھی بات ہے رمضان کا حاصل۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی ہے اس لیے تم زمین پر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو۔ یہ رمضان کے مقاصد میں سے ایک مقصد قرآن مجید بیان کرتا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تم کو یہ ہدایت دی قرآن مجید کی، رمضان کی، ایمان کی، اسلام کی۔ اب تمہارا کام یہ ہے
کہ زمین پر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو۔ اللہ کے نبی نے تو یہی کیا تھا۔ جب آپ مکے میں غار حرا سے اترے تو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ہجرت کرنا پڑا آپ کو 13 سال کے بعد، لیکن آپ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے 1.25 لاکھ صحابہ کو آپ کہہ رہے تھے کہ میرے صحابہ دنیا میں پھیل جاؤ اور وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کا کام انجام دو۔ جو بھی مجھ سے یہاں پہ حاضر ہے وہ غیب تک میری بات کو پہنچا دے، اس لیے کہ میں نے اور اللہ کی طرف ہاتھ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک اپنی بات پہنچا دی؟ پورے مجمع نے کہا کہ بلا کم و کاس آپ نے بات کو پہنچا دی۔ اے اللہ گواہ رہنا میں نے اپنی بات کو پہنچا دی، میں نے زمین پہ تیری کبریائی کا اعلان کر دیا میرے مولا، ایک امت کو زمین پہ چھوڑا میرے مالک، اب یہ قیامت تک کا یہ کام انجام دے گی جو کام میں نے انجام دیا ہے میرے مولا۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ مومن سانس لیتا ہے تو اپنے کلمے کی سربلندی کے لیے لینا چاہیے اسے۔ مومن اگر ایک لقمہ کھاتا ہے جس سے اسے جسم میں انرجی آتی ہے، اس انرجی کو اللہ کی کبریائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کی دی ہوئی ذمہ داری ہے۔ کھا پی کے دنیا سے رخصت ہونے کا نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کروانے کے لیے رمضان آتا ہے کہ اس رمضان میں اللہ نے قرآن مجید نازل کیا اور اللہ کے نبی نے اس قرآن مجید کو پوری طرح زمین پہ امپلیمنٹ کر کے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کا کام کیا۔ مسلمانوں اگر یہ اسلام مغلوب ہو جائے تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو۔ حضرات گرامی، یہ 4 باتیں تھیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے 4 باتیں رکھیں: تقوی، مغفرت، صبر اور شکر۔ آج 4 باتیں: مواسات یعنی ایمپتھی، پھر اس کے بعد مزاج کی تبدیلی، نیکیوں کی طرف رغبت، گناہوں سے نفرت، اور تیسرا قرآن مجید کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو زمین پر اپنا نائب بنایا ہے اس لیے کہ اس کی کبریائی کا اعلان کریں۔ رمضان کہتا ہے کہ اسی کبریائی کا اعلان کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو قبول فرمائے، رمضان کے مقاصد کو تکمیل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔